اگر تم نہ ہو تو تم نقصان، لوگوں کے نقصان ہوگا؟ مجھے بتائے مسلمانوں، نہ تمہارے پاس ایجادات ہے، نہ تمہارے پاس کوئی وہ حوصلہ ہے، نہ تمہارے اندر کوئی بہادری ہے، نہ تمہارے اندر یہ ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کریں، نہ تمہارے پاس یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو روکیں۔ یہ ساری خیر کے کام ہے۔ آپ مجھے بتائیں تمہارے اندر ہے کیا چیز؟ کون سی کمال ہے تمہارے اندر؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ مجھے نہ بتائیں کہ فلان ہمیں شیخ الاسلام کا وہ کیا آپ اس کو حوالہ دے دیں کہ دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے، تو کیا اتنی بڑی دنیا کے فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ایک آدمی کی برک پر کرے گا؟ اس کو نکالے گا، پھر آپ ختم۔ یہ سب ہوا کہ جب لوگ کم ہوتے ہیں، مسلمان اچھے لوگ کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کا راستہ دے کر باقی کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون نہیں بدلتا، قوانین کو، اپنے قوانین اس کے اٹل ہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ تعالیٰ کی دستور کو میں تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ کم ہیں، 80 لوگ ہیں، تو 80 لوگوں کو لڑایا نہیں، 80 لوگوں کو بچایا، باقی کو تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ 9 7 8 آدمی تھے، اس کو بچایا، باقی کو تباہ کر دیا۔ لیکن مجموعی طور پر مسلمان اس وقت ہوں گے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کم از کم مومن تو ہو، ایماندار تو ہو، کم از کم اس دین کو دنیا پر ترجیح دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز باقی رہ جائے گی۔ اب یہ قانون بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، جو جاگتا ہے وہ تو چلا گیا، جاگتا تو کیا تھی، وہ تو ہوا ہو گئی، ہوا ہو گیا کیونکہ وہ جاگتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب کون سی چیز رہے گی؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو انسانیت کے لیے مفید ہو، جو انسانیت کے لیے انفع ہو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں قرار پائے گا۔ یہ قانون ہوا۔ اب اس قانون پر آ جائیں، آپ بہت مت کریں، الٹی پلٹی باتیں نہ کریں، ٹھیک ٹھاک آ جائیں۔ پھر آپ کو کوئی دھمکی دے، دھمکی کا ٹکے کا جواب دیں کہ فقد ما انفقات، کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، ڈرو مت، لیکن قانونی الہی پر ٹھیک ٹھاک چلو۔